السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے۔ ہر روز اور ہر رات یہ قیمتی گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو ان گھڑیوں سے خاطر خواہ اور بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی قیمتی گھڑیوں سے بے خبر، لاپرواہ اور فائدہ حاصل کرنے سے آ رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کے اندر نصیب میں ہوا تو دوبارہ یہ لمحات، دوبارہ سے یہ مہینہ ماہ رمضان یہ نصیب ہوگا، اور اگر زندگی نے ساتھ نہ دیا تو پھر یہ لمحات دوبارہ حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ بالخصوص ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ کتنے قیمتی لمحات اور کتنی بابرکت گھڑیاں، قرآن و سنت سے اس بات کی بہت زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کی ملکیت ہیں، اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں، تو غلامی کے جو تقاضے ہوتے ہیں نا وہ پورے کرنے چاہیے، ورنہ یہ جو عارضی غلامی ہوتی ہے وہ مستقل تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک اس کا غلام ہوتا ہے، اگر بالفرض وہ بادشاہ اس کے مخالف بھی ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس کو جان سے مار دے گا، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا مالک اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم سے سمجھیں کہ مر جائیں گے تو بس ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونا، بلکہ یوں سمجھیں کہ جیتے جی تو شاید کوئی بچت ہو جائے، یہ اللہ فوری پکڑ نہ کریں، لیکن مر گئے تو بس پھر مر گئے، پھر یوں سمجھیں کہ ہماری کوئی بچت نہیں ہے۔ تو غلامی کے اندر ہی، بندگی کے اندر ہی فائدہ ہے، نافرمانی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہم مسلم ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات بھولنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی اس بات کو سمجھنے والا ہی نہیں ہے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کہتا ہے۔ پھر یہ مالک کا فرمان اور مالک کا دیا ہوا تحفہ، یہ ماہ رمضان، اللہ سبحانہ و تعالی ماہ صیام، ماہ رمضان کی مناسبت سے اس بات کا ذکر فرماتے ہوئے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہمارا کلام اتارا گیا۔ اللہ نے اپنا قرآن، جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، امت محمدیہ کے نصیب میں آئی ہے، فرمایا یہ اسی مہینے کے اندر اتاری گئی ہے۔ کتاب بھی کیسی؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے سراپا ہدایت۔ جس قدر اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اسی قدر بانصیب ہو جائیں، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قومیں اس کتاب کو پکڑ لیں گی اللہ ان کو بلند کر دے گا، دنیا کے لحاظ سے اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، اپنے مہمان ہونے کے لحاظ سے۔ وَيَذَوْ بِهِ آخَرِينَ، اور جس نے پرواہ نہ کی وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ دنیا کے اندر بھی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اور آخرت کے اندر تو پھر اس کو بہت کچھ ملے گا۔ جب سزائیں ملیں گی پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیسے اپنے مالک کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ تو یہ مہینہ اور اس مہینے کے اندر یہ مقدس کلام، یہ قرآن مجید، یہ بہت سارا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے مالک کے سامنے کیسے فرمانبرداری کرنی۔ ھدی للناس، یہ کتاب ایسی کتاب لوگوں کے لیے سراپا ہدایت، رہنمائی کا مکمل ذریعہ۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْہُدىٰ وَالْفُرْقَانِ، یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر دلائل موجود ہیں، اگر کوئی رہنمائی لینا چاہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنا چاہے۔ اب مصیبت یہ بن گئی ہے کہ اس کتاب کو پڑھے کون، سمجھے کون، اس کو لینے کے لیے کون تیار ہے؟ حق و باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں، کیا وہ سمجھنے والے ہیں ہم؟ کیا اس قرآن سے ہم گائیڈ لائن لینے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے ہمارا ذہن پڑھ لیا جائے، ہمیں دیکھ لیا جائے، ہم لوگ اپنے آپ کو مشاہدہ کر لیں، اپنے آپ دل میں اتر کر کے غور و فکر کر لیں کہ ہماری کیا نوعیت اور حیثیت ہے۔
ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ نہیں سمجھ آتی بات کی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصومہ، یہ اللہ پاک کا بہت زبردست قیمتی قسم کا آرڈر کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر موجود ہے وہ روزہ رکھے۔ کتنے رکھ رہے ہیں، کتنے چھوڑ رہے ہیں؟ رعایت بھی دے دی، کوئی بیمار ہے، کوئی سفر پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ باقی دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانیوں کا ارادہ فرماتے ہیں، وہ مشکل میں نہیں ڈالتے۔ تم سمجھتے ہو کہ شاید ہمارے لیے مشکل ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کر لو، کام بن جائے گا تمہارا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہی چاہیے۔ یہ اس مالک کا حق ہے کہ تم اس کو بڑا جانو اور بڑا مانو۔ علامہ ہداکم، کیونکہ تمہیں مسلمان بنا دیا، تمہیں ہدایت سے نوازا، تمہیں اس بات پہ قدر ہونا چاہیے۔ والا اللہ کم تشکرون، تاکہ تم قدردان بن جاؤ۔ مالک کی بات مانو گے، اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے، تم اللہ کے قدردان بن جاؤ گے، اللہ تمہارا قدردان بن جائے گا۔ تم اللہ کی مانو گے، اللہ تمہاری ساری مان لیں گے۔ بس وہاں پہنچنے کی دیر ہے، انشاءاللہ وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا بنیادی مسئلہ، یہ ماہ رمضان، یہ قرآن مجید، اس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر اگر کوئی آپ سے میرے بارے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، کوئی مجھے پکارنا چاہے، کوئی مجھ سے کچھ لینا چاہے، تو میرے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بغیر وقفے، بغیر کوئی دیر کے، فا جو ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے اندر کوئی گیپ دیر نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا یہ کام ہے جی، میں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا، یہ نہیں ہے، اس کے اندر وقفہ ہی نہیں ہے۔ ایک کام کیا تو ساتھ ہی اس کے دوسرا کیا۔ تو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں اللہ کہاں ہے، وہ کب سنتا ہے، کب فریادیں پوری کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی وقفہ نہیں ہے، میں تو بالکل قریب ہوں، تم مجھے پکار کے دیکھو، دیر نہیں لگے گی۔ اتنا قریب، اتنی پاور والا، اتنی استعارت والا، کوئی کسی کو کہیں سے ملے گا؟ لیکن لوگوں کو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ مالک کے کیا تقاضے ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا کچھ دے کر کے نوازتا ہے، ہوش ہی نہیں ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ لینا ہے، مانگنا ہے، در در سے مانگنا ہے، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی نے پکارنا ہے، میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو میں تو دور ہی نہیں ہوں، لیکن لوگوں کو لینے کے لیے، وہ مانگنے کے لیے پتہ نہیں وہ طریقہ ہی نہیں آیا۔ تو اللہ نے طریقہ سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لو، کوئی دوری نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی انتظار نہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی کال ہمارے بہت جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے، میں بھی کہ 2-4 سیکنڈ لگ جائیں وہ ایک کال جاتے ہیں، جتنی دور کال کریں گے اتنا کچھ وقفے سے وہ تھوڑا سا چلتا ہے نظام۔ میں نے آواز یہاں سے لگائی، تھوڑا سا دور جاتے جاتے ممکن ہے کچھ دیر ہو جائے۔ اللہ عرش کے اوپر بیٹھ کر کے جو پتہ نہیں کتنی دوری پہ، یہ کتنا وایا ہے، لیکن اللہ اپنی طاقت اور سماعت کے لحاظ سے اتنے پاورفل ہیں، ادھر سے آواز لگائی، ادھر سے اللہ نے جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی بات کو سنتا بھی ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ لیکن وہ قبول ہونے والی اپنی پوزیشن بنانی چاہیے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، 2 شرطیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر یہاں بیان ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، حدیث شریف کے اندر بھی آتی ہیں، لیکن یہاں جو 2 بنیادی باتیں بہت ضروری، اور ساری دنیا ان باتوں سے غافل ہے۔
اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگ میری بات مانیں صرف اور صرف، یعنی لوگوں کو چاہیے صرف میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور صرف مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ اب یہ دو باتیں آپ کو عام سی لگیں گی کہ اللہ ہی کی بات مانیں، اللہ ہی پر ایمان لائیں، ہاں ہاں ایسے ہی ہے، اور جو اس کے تقاضے ہیں اصل میں ہم ان تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میری ہی بات مانیں۔ ہم کیا اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں کہ آج تک ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننے کی طرف نہیں گئے؟ بہت گئے، بہت سارے لوگ گئے، بہت دفعہ گئے، بہت سو کے پاس گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں ہوں تمہارا مالک، مجھ پر ہی ایمان لاؤ۔ یہ عقیدے اور نظریے کی بات ہے کہ لینا ہے، مانگنا ہے، اور واقعی چاہیے تو مالک چاہے جتنا بھی دور ہے، عرش کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن پاور اس کی بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہر لحاظ سے تمہارے قریب ہوں، سننے کے لحاظ سے بھی قریب، دینے کے لحاظ سے بھی فوری عمل ہوگا، تھوڑے وقفے کے اندر ہی تمہاری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ہے کوئی ایسا؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ہی بات مانو، مجھ پر ہی ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ لوگ بلائی یافتہ ہو سکیں، لوگ راہ راست پہ آ سکیں۔ اب ہم راہ راست پہ بھی آنا چاہتے ہیں لیکن ان باتوں کو ماننا بھی نہیں چاہتے، تو یہ ہے ہماری کوتاہی، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو ماہ سیام کے ساتھ اللہ پاک نے اٹیچ کر دی، کیونکہ ہر وقت ہر کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے، تو اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ ہے، اس کے لیے مانگنے کا سلسلہ ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ میں دینے والے ہیں، اس کے پاس سارے خزانے ہیں، کسی اور کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ مین اور بنیادی بات ہے جس کے اندر دنیا کوتاہی کا شکار ہے۔ تو لہٰذا یہ روزہ ہمیں یہ سبق بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، اللہ ہی پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اپنے مالک کے ساتھ ہی رابطہ رکھنا چاہیے، اور یہ ہے بہت عقیدے کا اور بنیادی مسئلہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آ جائیے کہ یہ رمضان کی گھڑیاں یہ بہت باعث برکت گھڑیاں ہیں۔ یہ تو ہو گیا دعا کا سلسلہ، اس ضمن میں بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو بڑے اختصار کے ساتھ مختصر جملے، اور اگر توجہ ہو جائے تو انشاءاللہ فائدہ مند بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر بہت ساری برکتیں رکھ دی ہیں۔ برکت کیا ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ برکت ہے کیا چیز؟ تو برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اگر وہ نصیب ہو جاتی ہے تو ہمارے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ صحت کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے۔ اور بے برکتی کیا ہے؟ کہ سب کچھ ہے لیکن سب کچھ اس انسان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ مال ہے، کام کا نہیں ہے، اولاد ہے، کام کی نہیں ہے، گھر ہے، بے سکونی ہے، یہ وجود اور جان ہے، ہر وقت ٹینشن کا شکار ہے، بیماریوں کا گھر بنا ہوا ہے، یہ بے برکتی ہے۔ ہمیں برکت چاہیے، برکت تو برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت اور اس کی رحمت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ سو یہ برکتیں حاصل کرنے کا موقع ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر اصلاح ہو جاتی ہے یقیناً ہم نے سال کے بعد آنے والے اس مہمان کی قدر کر لی، اور ممکن ہے کہ یہ پورا سال ہمارا اچھا گزر جائے، پورے خلوص کے ساتھ، پوری نیت اور دل کے ارادے کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور برکات کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں بڑی برکتیں ہیں اس کے اندر، ایک بڑی زبردست قسم کی برکت ابھی وہ نصیب ہونے والی ہے۔ ویسے تو ساری چیزوں کا تعلق ہی وہ آپس میں ملتا ہے، آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا، 2 عشرے مکمل ہونے کو ہیں، تیسرا شروع ہو جائے گا، تو ہر آنے والی گھڑی وہ پہلے سے زیادہ قیمتی ہے، آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے،
آخری عشرے کے اندر تاک راتیں بہت زیادہ قیمتی ہیں. تاک راتوں کے اندر کوئی ایک رات ہے وہ بہت قیمتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ بھی اس لیے کہ اس کا رات کا تعلق مالک کے کلام سے جڑ گیا ہے. یہ ماہ رمضان کے فضائل اور مناقب سارے یہ اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے کے اندر نازل ہوا ہے وہ مہینہ سب مہینوں کا سردار ہے. تو جس رات میں یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نا وہ قدر والی رات ہے، وہ مقدر والی رات ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. پورے سال کی 355 راتیں چاند کے لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے برکت والی رات میں اتارا ہے. پوری 355 راتوں میں سے وہ ایک رات برکت والی. کیوں؟ اس رات کے اندر برکت والی ذات کا برکت والا کلام نازل ہو رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جو جو سسٹم جڑتا جاتا ہے، دیکھیں آخری عشرہ تاک راتیں، پھر ان میں سے وہ قدر والی رات، برکت والی رات. تو اس کے علاوہ ماہ رمضان صبح سے لے کے شام تک دن کی گھڑیاں، رات کی گھڑیاں، سحری کے اندر برکت ہے. صحابی آتے ہیں اور آپ کے پاس تو آپ سحری کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہلم الی الغداء المبارک، آؤ یہ صبح کا ناشتہ ہے برکت والا. صبح کا کھانا بھی آپ کے لیے باعث برکت. آپ فرماتے ہیں تسحروا، سحری کھاؤ. یہ جناب مس کر کے اپنے آپ کو بڑا بت کی پرہیزگار مت بناؤ، سحری کھاؤ. فإن فی السحور برکہ، سحری کھانے میں برکت ہے. یعنی صبح کا ہمارا کھانا تو ہم روٹین میں کھاتے ہیں، ناشتہ تو ہم سارے سال کرتے ہیں، لیکن اس کھانے کے اندر، اس سحری کے اندر برکت ہے. تو اس کا رزلٹ تو پھر اگر ہم خلوص کے ساتھ اس عمل کو نبھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی آپ کو دیں گے. سحری میں برکت ہے، افطاری میں برکت ہے. آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمْرٍ، کھجور کے اوپر روزہ افطار کرے، فَإِنَّهُ بَرَکَةٌ، یہ کھجور تمہارے لیے باعث برکت ہے. تو برکت لینی چاہیے نا. ہمارا جسم تو بیماریوں کا گھر ہے، ہمارا معاشرہ تو برباد ہو رہا ہے، تو ہمیں تو برکات چاہیے، اور برکات نصیب ہوں گی تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ ماہ رمضان پورے کا پورا، یہ اس کے اندر ثواب کے اندر بڑی برکت ہو رہی ہے. ثواب تو سارا سال، نیکیوں کا سلسلہ تو بند نہیں ہوتا. سارا سال آپ کریں عمل، نیکیاں کریں، انشاءاللہ اجر آپ کو ملے گا. لیکن یہاں دیکھیں ماہ رمضان کے اندر یہ سحری ہے، افطاری ہے، آپ نے پوری محبت کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، بھائیوں کی قدر کرتے ہوئے افطاری کروا دی. کیسے کروائیں بھائی؟ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، خرچے بہت بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے گھر میں ہی کھانا پینا بند کر دیا ہے. اس لیے ہم کسی بھائی کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ وہ بھائی زیادہ نہیں ہے تو کھجوریں بھی نہیں ہیں آپ کے پاس، کو 2-3 کھجوریں لے کے بھائی کو پیش کر دو. اللہ تو آپ کے دل کا جذبہ دیکھیں گے. اللہ تو اس تقوی کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنے، اللہ کی بات کس حد تک مانتے ہو، تم اپنے دین کے اوپر کس حد تک عمل کرنے والے ہو. تو آپ فرماتے ہیں جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو مل رہا ہے، اور روزے دار کے ثواب سے کمی نہیں کی جائے گی. یہ برکت ہے. ایک نے صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس برداشت کی، اس کو ثواب ملا. آپ نے ایک کھجور یا پانی کا آدھا گلاس چاہے سادہ ہی ہو پیش کر دیا پورے محبت کے ساتھ، اللہ نے آپ کو اجر و ثواب میں برابر کا شریک بنا دیا. یہ برکت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اس مہینے کی برکات ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے میں کوئی عمرہ کرتا ہے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ برکت ہے. حج تو بہت بڑا عمل ہے. ماہ رمضان کے اندر عمرہ نصیب ہو گیا، حج کا اجر و ثواب مل گیا، جبکہ حج کے اندر بڑے ارکان اور بڑی جو ہے نا مشقت اٹھانا پڑتی ہے. وہ 5-6 دن کا پروسیس ہے، محنت طلب ہے، ہمت کرنا پڑتی ہے، بندے کو تھکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. لیکن عمرہ تو 1 گھنٹے میں بندہ کر لیتا ہے. لیکن اس 1 گھنٹے کی کتنی قدر و قیمت ہوگی؟ پورا 6 دن کا حج اور پورا وہ عمل اور پوری محنت اور مشقت. یہ برکتیں ہیں ماہ رمضان کی. اور کس قدر برکت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے اعمال کا کہتے ہیں نوٹ کرو فرشتوں نوٹ کرو، لکھتے جاؤ اس کا اجر و ثواب. لیکن روزے کی باری آتی ہے، کس قدر برکت پڑتی ہے اس کی. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں رک جاؤ،
یہاں آپ نے اس کا اجر و ثواب نہیں لکھنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یہ روزہ تو اس نے میری رضا کے لیے رکھا ہے خالصتاً. اللہ کے باقی بھی اعمال ہمارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے, نبھایا ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں اپنے ہاتھوں سے اس کو اجر و ثواب دوں گا. اسی لیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک روزہ جب افطار کرتا ہے تب اس کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے, لیکن جب رب کے سامنے پیش ہوگا, جب اس کو اجر و ثواب ملے گا, پھر اس کو خوشیوں کا اندازہ ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا, کتنا قیمتی عمل کیا میں نے. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ, اور رب سے جب ملے گا, ملاقات کرے گا, پھر اس کو خوشیوں کا اندازہ ہوگا. وہ اصل اور قیمتی خوشی نصیب ہوگی اس کو. اور پھر دیکھیے یہ دعا کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماہ رمضان کی آیتوں کے ساتھ جوڑا ہے. اور یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ دعا کا سلسلہ, اس کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ اور روزے کے ساتھ, اور بالخصوص افطاری کے ٹائم پہ جا کے بہت زیادہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان للصائم عند فطرۃ دعوۃ لا ترد. یقیناً روزے دار جو ہے وہ افطاری جب کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی دعا رد نہیں ہوتی. آداب ہونے چاہیے, اللہ ہی سے دعا کرو, پورے خلوص کے ساتھ کرو, خشوع خضوع کے ساتھ کرو, اور اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہوئے. اس کے ساتھ کمپنی سسٹم, شراکت داری, کھاتہ داری یہ نہیں کرنی ہم نے. یہ عقیدہ توحید ہے, اس کے بغیر سارے عمل بیکار ہیں, یہ یاد رکھنا ہے. تو پھر کام بن گیا. مانگ لو مالک سے جو مانگنا ہے. در در کے دھکے کیوں کھاتے ہو؟ حالات خراب ہیں, جو بھی معاملات ہیں, ساری پاوریں کس کے پاس ہیں؟ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطاری کے ٹائم رد نہیں ہوتی. مانگ لو اپنے مالک سے, بیٹھ جاؤ. اسی طریقے سے بھائیو, یہ جو معاشرہ ہے ہمارا, یہ تو فساد کا گھر بن چکا ہے. بربادیاں ہیں, جھگڑے ہیں, لڑائیاں ہیں, بہت کچھ ہے. لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اگر آپ پورے طور پہ روزے دار کے آداب اختیار کرتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر بھی برکت آتی ہے. کیسے؟ آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ تو کوئی بےہودہ بات کرے, نہ شور شرابہ کرے, نہ لڑائی جھگڑا کرے. اگر کوئی اس کو گالی بھی بکے یا اس سے لڑائی پہ بھی اتر آئے تو اتنا جواب دے کہ میں تو روزے دار ہوں. اب دیکھیں, اگر ہم اسلام کی تعلیم کو لے لیں اور پورے طور پہ اس پہ کاربند ہو جائیں تو معاشرہ پرسکون. جب لڑائی ختم, جھگڑا ختم, فحاشی رانی ختم, بے حیائی ختم, اور آپس میں تکرار ختم, بلکہ آپس میں محبتیں ہیں, تو کام تو بن گیا. معاشرے کے اندر برکت تو آ گئی, خوشیاں تو نصیب ہوں گی. اس سے بڑھ کے پھر اور کیا چاہیے؟ لہذا ایک سب سے باعث برکت کام کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے داخلے کے لیے ایک اسپیشلی طور پہ دروازہ جس کو باب الریان کہتے ہیں, وہ دروازہ بہت ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ اگر ہم پورے خلوص کے ساتھ اس عمل کو دہراتے ہیں, پورے آداب کے ساتھ اس عمل کو نبھاتے ہیں, روزے پہ کاربند رہتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو کاربند کرتے ہیں, تو بات تو ویسے بھی بن جائے گی. اگر انسان خوش نصیب ہے کسی بھی دروازے سے ہو جائے, ٹھیک ہے, جنت میں جائے انسان, اصل تو یہی بات ہے. لیکن اگر اسپیشلی طور پہ ایک بندہ روزے کا اہتمام کرنے والا ہے, فرض روزہ رکھتا ہے, نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ریاکاری ممکن ہی نہیں ہے, یہ کوئی دکھانے والی چیز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے شاید کسی کو نظر آ جائے, اندھیرے میں پڑھیں گے شاید نام نظر آئے, لیکن عام روٹین میں نظر آتا ہے. حج ہے, صدقہ ہے, زکوٰۃ ہے, ہر عمل تقریباً ہم کرتے ہیں, وہ کسی نہ کسی کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا. چاہے دو لوگوں کا آپس میں تعلق ہو جائے, وہ ایک دوسرے کو تو پتہ ہوتا ہے. لیکن روزہ واحد ایسا عمل ہے کہ آپ اندر چھپ کر کے کچھ کھا پی لیں, کسی کو کیا پتہ آپ روزے دار ہیں یا نہیں ہیں. یہی تو ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے یہ عمل خالصتاً میرے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ خلوص نصیب فرمائیں
جس خلوص کی برکتیں یہ واضح ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عمل کی برکات مختلف انداز سے جیسے نصیب ہو رہی ہیں، اللہ میں ان کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ میں پورے آداب کے ساتھ اس روزے کو نبھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، اور خاص طور پہ اس روزے کی مناسبت سے اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق جوڑنا، اور اللہ کے ساتھ بھی وہ خلوص کے ساتھ صرف اسی کی اطاعت اور اسی کے اوپر ایمان، اور پھر اسی سے مانگنا اور اسی کا ہو جانا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علی النبی۔